ہمارے دین کو غلط کہا ہے. ہمارے دین کو کیا کہا ہے؟ غلط کہا ہے. 4 باتیں رکھی. ابو طالب کے پاس وفد لے کر گئے آپ کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے. کہا دیکھیں آپ کے بھتیجے نے 4 طریقوں سے ہمیں غلط کہا ہے. ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے, ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے, ہمارے دین کو غلط کہا ہے, ہمیں بے عقل کہا ہے, اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھتے تو اللہ کی قسم تب بھی میں دین کی دعوت دینے سے باز نہیں ہوں. اس کی سچائی کی گواہی پورا علاقہ دیتا ہے. ان کو جا کر کہے گا اس بت کے اوپر نذرانہ نہیں چڑھانا, یہ کچھ بھی, یہ تو خود ہل نہیں سکتا, جو خود ہل نہیں سکتا تمہاری مدد کیا کرے گا. اب انہیں نیا خطرہ پیدا ہو گیا. روکنے کے لیے تدبیریں کرنا شروع ہوئے. روکنے کے لیے تدبیریں. ایک بات یاد رکھیں نا, جب آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے نا, دشمن کو کبھی ہلکا نہیں لینا, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کرنا. انہیں ہم کہتے ہیں نا مکہ کے جاہل, قریش والے جاہل, دینی لحاظ سے وہ جاہل تھے لیکن دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ ذہین تھے. دنیا چلانے کے اعتبار سے انتہائی ذہین لوگ تھے وہ. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمارے لیے خطرہ بننا شروع ہو گئی ہے. انہوں نے اس کو روکنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی, اور وہ پلاننگ کے 2 درجے تھے. کتنے درجے تھے؟ 2 درجے, عارضی بنیادوں پر اور مستقل بنیادوں پر. آپ آگے جب سنیں گے نا, آپ نے شاید کبھی توجہ نہ کی ہو, آپ حیران رہ جائیں گے وہ کتنے باریک بین لوگ تھے, کس باریکی سے پلاننگ کر رہے تھے, کس توجہ سے اس دعوت کو روکنے کے لیے ابو طالب کے پاس گئے. جناب ابو طالب کے پاس کہ جناب ہم آپ کے بھتیجے کے بارے میں آپ کے پاس آئے. اچھا ان کی بات کرنے کا انداز, آج انہوں نے کہا نا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بس تفلحو, اللہ کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دو, کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ, کوئی بھی معبود نہیں سوائے. اب انہوں نے اس کا مطلب کیا, یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا. وہ کتنے سمجھدار لوگ تھے. پتہ کیا کہا, آپ کے بھتیجے نے ابو طالب کے پاس وفد لے کر گئے شارٹ ٹرم, اگر یہیں سے ہو جائے تو بات ٹھیک ہے. جب بھی کسی چیز کو روکنا ہو نا, کچھ شارٹ ٹرم کام ہوتے, کچھ لانگ ٹرم کام ہوتے ہیں. ٹھیک, مثلا بارش ہوئی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, سیلاب آ کے اس کو روکنا ہے. وقتی طور پر اس کے سامنے ایک بڑا بند باندھ دیا جا سکتا ہے, مٹی پھینکی جا سکتی ہے, کچھ کا, لیکن لانگ ٹرم پر کیا ہوتا ہے, اس کا اور بندوبست کرنا پڑتا. اچھا ابو طالب کے پاس گئے, لا الہ الا اللہ, وہ جو سمجھے تھے, وہ جو سمجھے تھے, کیا کہا, آپ کے بھتیجے نے کہا لا الہ الا اللہ, جس کا مطلب کیا ہے, ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا. کہا کہ یہ تمہارے جو بت ہیں یہ کچھ بھی, حالانکہ ظاہری طور پر آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا, وہ سمجھے بالکل صحیح تھے, مطلب یہی تھا, بالکل صحیح سمجھے تھے. لا الہ الا اللہ. ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا بلا کہا ہے. کہا یہ نفع بھی نہیں دے سکتے, یہ نقصان بھی, یہ اولاد بھی نہیں دے سکتے, یہ رزق بھی, یہ بگڑیاں بھی نہیں بنا سکتے, یہ فریادیں بھی نہیں, یہ بیماریوں سے شفا بھی نہیں دے سکتے, یہ تمہارے حاجت روا بھی, یہ تمہارے مشکل کشا بھی. لا الہ الا اللہ. پہلا مطلب انہوں نے کیا لیا, ابو طالب آپ کے بھتیجے نے یہ کہا ہے ہمارے معبود ٹھیک نہیں ہیں. دوسرا مطلب, دوسری بات رکھی, ہمارے دین کو غلط کہا ہے. ہمارے دین کو کیا کہا ہے؟ غلط کہا ہے. ہم جس دین کے اوپر چل رہے ہیں, آپ کے بیٹے نے جب کہا, بھتیجے نے کہا لا الہ, اس کا مطلب کیا, ہمارا دین سارے کا سارا کیا ہو گیا ہے؟ غلط ہو گیا ہے. اچھا نمبر 3, ہمیں بے عقل کہا ہے. کیوں بھلا؟ ہم تو اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے, اس لیے ہم نے بارش کے لیے اللہ کا بت بنایا ہوا تھا, اولاد کے لیے اللہ کا بت بنایا ہوا تھا, کہیں سفر پر جاتے تو اللہ کا بت سے اجازت لے کر. ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم نے تقسیم کیا ہوا تھا. آپ کے بھتیجے نے آ کر فوراً کہہ دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے,
اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا ہیں؟ بے عقل ہیں۔ تیسرا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا۔ ہمارے باپ دادا بھی چونکہ انہی کی پوجا کرتے تھے، تو جب یہ کہہ دی غلط ہے، اس کا مطلب ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ چار باتیں رکھی۔ ابو طالب کے پاس وفد لے کر گئے آپ کی دعوت توحید کو روکنے کے لیے، کہا دیکھیں آپ کے بھتیجے نے 4 طریقوں سے ہمیں غلط کہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کو غلط کہا ہے، ہمیں بے عقل کہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ آپ کا بھتیجا دین کی دعوت دینے سے، دعوت توحید سے کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں، ورنہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم جانیں آپ کا بھتیجا جانے۔ ابو طالب نے پوری توجہ سے بات سنی، کیونکہ سرپرست تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی کے والد۔ ان لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا بجھا کر ٹال دیا، اچھی بات ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، میرا بھتیجا ایسے تو نہیں ہے، کردار کے لحاظ سے پاک کہ آپ بھی جانتے ہیں، امانت دار آپ کہتے ہیں، صادق آپ کہتے ہیں، امین آپ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے اندر اتنی کوالٹیاں ہوں وہ ایک دم غلط بات تو نہیں کہہ سکتا نا، ساری زندگی اس کی آپ کے سامنے، اس نے آپ کے ساتھ تجارت کی ہے، اس نے آپ کے خاندانوں میں سے شادی کی ہے، وہ آپ کے اندر رہنے والا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ ابو طالب نے سمجھایا میرے بھتیجے کی 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے، میرے بھتیجے کے سر کے بالوں میں ابھی سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابو طالب نے انہیں ٹال دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے میرے اوپر قابل برداشت بوجھ ڈالنا، اتنا بوجھ ڈالنا جو میں برداشت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھتے تو اللہ کی قسم تب بھی میں دین کی دعوت دینے سے باز نہیں ہوں۔ اچھا دوسرا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دین کی دعوت دی نا، مشرکین کے لیے اچانک ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ ہر سال حج کے موسم میں نا پورے عرب سے، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ مشرکین سمجھدار ہیں، ذرا ان کی سمجھداری اور باریک بینی دیکھیں، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنے چاہیے۔ دشمن نے کیا کیا، اب ان کی پلاننگ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت روکنے کے لیے انہوں نے 2 قسم کی پلاننگ کی، دعوت توحید کو روکنے کے لیے ایک شارٹ ٹرم پلاننگ سے اور ایک لانگ ٹرم۔ یہ شارٹ ٹرم 2 پلاننگز ان کی دیکھیں۔ پہلی شارٹ ٹرم پلاننگ کیا تھی، وفد دے کر ابو طالب کے پاس گئے یا آپ کے بھتیجے آپ انہیں کیا کر دیں، منع کر دیں۔ دوسرا ان کے اوپر ایک افتاد پڑ گئی، بڑا موقع آ گیا، حج کا موقع آ گیا، حج کا موقع آ گیا، جہاں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے سارے چڑھاوے، ساری نیازیں کیا کرتے تھے، ان کے جو بت تھے ان کو چڑھاتے تھے، بعد میں بانٹ لیتے، ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، ان کی کمائی کا۔ کسی نے یہاں آستانہ بنایا ہو، اچانک ایک بندہ آ جائے عرس کے موقع پر، عرس کو 5 دن رہتے ہو، بندہ آ کر ڈیرے لگا دے اور کہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب بتانے کتنی بڑی مشکل ہوگی، مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا حج کا سیزن آ رہا ہے، ساری دنیا سے لوگ جمع ہوں گے، ایک بندہ جس کو ہم ہر سال صادق و امین کہتے ہیں، جس کی سچائی کی گواہی پورا علاقہ دیتا ہے، ان کو جا کر کہے گا اس بت کے اوپر نذرانہ نہیں چڑھانا، یہ کچھ بھی، یہ تو خود ہل نہیں سکتا، جو خود ہل نہیں سکتا تمہاری مدد کیا کرے گا۔ فلاں جو فوت شدہ ہے ان سے مدد نہیں مانگنی ہے، کیوں بھلا، جو خود فوت ہو گیا ہے اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ تمہاری مدد کیا کرے گا۔ جو خود پیدا شدہ ہے وہ تمہیں اولادیں کیا دے گا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو خود پیدا کیے گئے ہیں جنہیں کسی نے پیدا کیا وہ تمہیں کوئی چیز پیدا کر کے کیسے دے سکیں گے۔ لا یخلقون ذبابا، اللہ نے کہا جو مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے وہ تمہیں اتنے بڑے بیٹھے کیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی ہماری تو سارے کیے دیر پر پانی پھر جائے گا۔ مشکل آ گئی، سارے جمع ہوئے، ذرا ان کی پلاننگ دیکھے، سمجھدار تھے۔
دین کی دعوت جو روکنے والے ہوتے ہیں نا، شیطان ان کی مدد کرتا ہے. سب نے ایک میٹنگ کی. ولید بن مغیرہ مکے کا سب سے زیادہ سن رسیدہ آدمی تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا. اس کے بعد جمع ہوئے، اس کے بعد سارے جمع ہوئے کہ چلے ایک تو ہم وفد لے کر گئے ہیں نا، 11 مہینے کا کوئی مسئلہ بھگتا لیں گے. صرف اپنے مکہ کے لوگ تھے، ابھی تو پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، جمع غفیر ہوگا. اگر وہاں انہوں نے دعوت دے دی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی زندہ کچھ کر سکتا، نہ کوئی مردہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی دفن کچھ کر سکتا ہے، نہ کھڑا کچھ کر سکتا ہے، نہ پڑا کچھ کر سکتا ہے، تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. کیا کریں؟ اچھا مشورہ ہوا، انہوں نے کہا اچھا بولو، سارے بولو، رائے دو. کچھ لوگوں نے کہا ہم کہتے ہیں یہ کاہن ہے. کاہن نجومیوں کو کہتے تھے، کاہن نجومیوں کو کہتے تھے. اچھا کچھ نے کہا ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کاہن ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر. کاہن ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں. نجومی کے پاس جانا کیا ہے؟ جائے. آج ان کا جو کوئی کسی نجومی کے پاس گیا، کاہن کے پاس، عراف کہتے ہیں عربی میں نجومی کو، جو غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. کاہن ایسے بندے کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں جاننے کا کیا کرتا ہے؟ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے دونوں مطلب ہوں، جس کے دونوں مطلب ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا دو مطلب ہوں. آج ان کا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ جانا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہوئے لائے ہوئے دین کے اوپر کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اتنا بڑا جرم ہے یہ. ہماری عورتیں، ہمارے مرد ہر بات پر فلاں حضرت کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس جنات وہ غیب کی باتیں بتا دیتے. غیب کی باتیں جاننے والے صرف کون ہیں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے. غیب جاننے والے صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یہ پکا ذہن میں رکھنا ہے. کوئی نجومی، کوئی دیندار، کوئی اچھا آدمی جتنے مرضی دعوے کر دے، غیب کی باتیں کوئی نہیں جان سکتا. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا لوگ جب حج کرنے کے لیے آئیں گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً انہیں دعوت دینی ہے. انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے. ولید بن مغیرہ نے کہا عقل کو ہاتھ مارو، پورا عرب جانتا ہے کاہنوں کا کردار کیسے ہوتا ہے، یہ کاہن نہیں ہے. اچھا ایک نے کہا پھر ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے. اچھا کہا کل تک خود کہتے تھے صادق و امین ہے، اب لوگوں کو کہیں گے پاگل ہے، لوگ کہیں گے تم پاگل ہو، لوگ کہیں گے تم پاگل ہو. اچھا دین کی دعوت روکنے کے لیے شارٹ ٹرم پالیسی تھی. حج کا موقع جان کیسے چھڑائیں؟ کہا اچھا پھر لوگوں کہیں گے یہ شاعر ہیں. لوگوں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ شاعر ہے. تو ولید بن کافر کا ہم سے زیادہ شاعری کوئی نہیں، قریش سے زیادہ فصیح اللسان کوئی نہیں ہے. ہم انہیں کہیں گے اپنا کلام سنائیں. انہوں نے اللہ کا کلام سنانا ہے تو لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ شاعری، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم شاعری کی ساری قسمیں جانتے ہیں، ردیف بھی جانتے ہیں، قافیے بھی جانتے ہیں، مبسوط بھی جانتے ہیں، قبض بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری اقسام جانتے ہیں. لہذا کسی کے شاعر. آخر میں اس مجلس میں متفقہ طور پر یہ ٹھہرا کہ ہم کیا کہیں گے، کیا ہے؟ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں. اور کس وجہ سے کہا؟ ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہے. اچھا کیا روکیں گے کیسے؟ کیا حج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے ہمارے کچھ لونڈے لپاڑے پیچھے ہو جائیں گے آپ کی دعوت کا انکار کریں؟ پھر لوگوں نے دیکھا آپ حج کے موقع پر ایک ایک بندے کے پاس جاتے انہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ابو لہب پیچھے ہوتا، پوری جماعت لگائی ہوتی تھی، پتھر مارتا اور کہتا یہ جادوگر ہیں، یہ پاگل ان کی بات ہے. جب دین کی اعلانیہ دعوت دی تو کفار نے 2 حربے بنائے. وقتی طور پر آپ کی دعوت کو کیسے روکا جائے؟ اچھا مستقل بنیادوں پر کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے کفار نے کیا کیا؟ اس کے لیے کفار نے جو ہے نا 4 باتیں اختیار کی. کتنی باتیں اختیار کی؟ 4 باتیں. یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کیا کہ آپ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا مستقل بنیادوں پر. قرآن میں نے ذکر کیا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون. ہمارا بھی ایسے ہوتا نا چنگا بھلا ٹھیک بندہ سا پتہ نہیں کیا ہوئی گیا، پہلے عرس بھی کرانا سا، پہلے ڈالیاں بھی کھڑنا سا، پتہ نہیں کیا ہوئی گیا.
ایسا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اسی معاشرے اب یہ حال ہے، 1450 سال پہلے بھی یہی حال تھا. پتہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک، یا ایھا الذی نزل وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، جن کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مجنون ہے، پاگل ہے. اچھا پھر کبھی کیا کہتے ہیں؟ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں جھوٹے ہیں. قرآن میں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک ڈرانے والا آیا. ہمیں ڈرانے کے لیے کوئی فرشتہ آتا نا، اوپر سے کوئی مخلوق آتی، اوپر سے کوئی، ہمارے اندر سے ایک بندہ ہمارے اندر پیدا ہوا، ہمارے اندر پلا بڑا، ہمارے اندر سے شادی کی، یا ہمیں ڈرا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے کفار کا مقولہ بیان کیا اور کہتے تھے یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یا کذاب یا جھوٹے ہیں. اچھا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے نا، راستے میں سے آپ کو گھورتے. قرآن کا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر آپ کو حسد کی نظروں سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو نظر لگا دیں، آپ کے ساتھ حسد کریں، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب قرآن تو سنتے ہیں کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں. اللہ اکبر.